یہ ایک منہاج القرآن کا پھول تھا، یہ ایک منہاج القرآن کا پھول تھا۔ اب انشاءاللہ دوسرا پھول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک منہاج القرآن کے پھول کی خوشبو کا عالم یہ ہے، تو اگر اس چمن کے جس چمن کو میرے قائد حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدد اللہ العالی نے لگایا ہے، اس پورے چمن کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ایک پھول تھا۔ اب دوسرا پھول آپ کے سامنے ہے۔ سفیر قائد انقلاب عظیم ازم اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد یاسین قادری صاحب فاضل منہاج القرآن، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خوبصورت والہانہ محبتانہ عقیدانہ روحانی وجدانی خطاب سے ہماری قلوب و ذہان کو منور فرمائے۔ تو ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم دور دراز سے قرب و جوار سے، سفید داڑیوں والے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آپ دور دراز سے قرب و جوار سے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آپ کی محبت دیکھ کے، موسم گرم ہے، آپ کی محبت دیکھ کے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ عاشقان مصطفیٰ کی سرزمین ہے۔ یہ شاید قاری نصیب صاحب یہ 5واں لگاتار میرا خطاب ہے آپ کے نعت کلام میں، یعنی لگاتار 5ویں مرتبہ یہ میں حاضر ہو رہا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، اور آپ کی محبتیں، آپ کا ذوق، آپ کا پیار، آپ کا عشق مصطفیٰ، جو اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی محبت ہے، لوگ مجھے ملتے رہتے ہیں اور آپ کی محبتیں، آپ کی چاہتیں، وہ سارا کچھ مجھے سننے کو ملتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو شاد رکھے، آپ کو آباد رکھے۔ موسم گرم ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں، آپ نے سننا ہے اور میں نے سنانا ہے، تو توجہ اس کی طرف جانی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کا موضوع، اگر موسم گرم ہے تو موضوع بھی گرم ہے۔ آج کی جو رات ہے اس کے حوالے سے میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا میسج دوں، لیکن جو قاری نصیب صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا، جو موضوع ہوا تھا، جو بھی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس میں آتا رہتا ہوں، جو بات بھی ہوگی یا قرآن سے ہوگی یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہوگی، اتھینٹک بات، سیدھا بات، روح زمین کا کوئی ملا، کوئی ملوانا، کوئی مفتی آج تک میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکا کہ علامہ صاحب جو حدیث آپ نے سنائی ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ میں حدیثیں سناتا نہیں، حدیثیں دکھاتا ہوں۔ میرے بھائی ساؤنڈ اپریٹ کر رہے ہیں، اس کی ایکو بند کریں ذرا، یہ حال ہے نا ذرا، ٹھیک ہے مجھے پرابلم ہوگی مجھے پتا ہے، لیکن ذرا ایکو بند کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ میں آپ کو شروع میں تھوڑا سا ذرا آپ کی توجہ، آپ کو اٹینشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آقا علیہ السلام کی محفل میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی دوست احباب کھڑے بھی ہیں، دونوں ہاتھوں سے آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے، جو بھی جائز نیک خواہشات لے کے آیا ہے اللہ سب کی مرادیں پوری کر کے بھیجے۔ آج جو بات بھی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دل کے تار ہلاؤں گا میں، لیکن میری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے شروع سے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بھی نو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ آپ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے، لیکن آپ کا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو محفل ہے، یہ ساری دنیا میں جا رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ بے شمار ہزارہا لوگ جو ہیں
یہ آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ وہ بھی شریک ہیں، آپ کے ساتھ وہ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کا یہ پروگرام جا رہا ہے، اور جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے ان کو بھی سیلوٹ کرتا ہوں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اور باقی وہ چوہان صاحب ہیں کیا بتایا جائے، وہ بہت بڑا ہے، میں کہاں سے پکڑوں گا، ادھر لکھا ہوا ہے۔ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ دوہری اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے شب برات کے حوالے سے آپ لوگ دور دراز سے قرب و جوار سے حاضر ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کو سمیٹنے کے لیے، اور دوسرا ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ سال ثواب کے حوالے سے حاجی محمد جمیل چوہان مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ، ناظم مہر عطا خالق مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ، پی ٹی محمد شریف مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی یہ والدین مرحومین میاں محمد مشتاق، ان کے سال ثواب کے لیے بھی ہے، اور جو آپ کی یہ انتظامیہ ہے جامع مسجد بلال نت کلام اور حضرت علامہ قاری محمد نصیب قادری صاحب، اور جس نے بھی کسی بھی طرح سے کاوش کی ہے، اپنا حصہ ڈالا ہے، جس نے آقا علیہ السلام کی محفل سجائی ہے، اللہ اس کے گھر کو سجا دے۔ اگر کسی نے 10 روپے خرچ کیے، اللہ 70 گنا کر کے لوٹائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو شروع کی جائے، لیکن آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے جس طرح آقا علیہ السلام کی ذات بڑی ہے نا، بعدد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جس طرح حضور کی ذات بڑی ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کی گفتگو کے آداب بھی بڑے ہیں۔ تو آداب کو ملحوظ خاطر رکھیے گا، مجھے نہ دیکھیے گا کہ میں کون ہوں۔ جن کا ذکر ہونا ہے ان کی طرف، ذاکر کو نہ دیکھیں، مذکور کی طرف دیکھیں۔ اس لیے ادب کے ساتھ چہرے پہ رونق آنی چاہیے، چہرے پہ خوشی آنی چاہیے۔ جو آقا ابھی وٹو صاحب ماشاءاللہ آقا علیہ السلام کی نعت سنا رہے تھے، آپ کے چہرے پہ رونق تھی، خوشی تھی، مسرت تھی۔ یہ ایمان کی دلیل بھی ہے، ایمان کا ثبوت بھی ہے۔ جو حضور کے ذکر پہ خوش نہیں نہ ہوتا، جس کے چہرے پہ رونق نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، میں اسے پتھر بھی نہیں کہتا، کیونکہ مولا کائنات، مولا کل علی المرتضیٰ علیہ السلام، آپ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی میت میں، سنگت میں، رفاقت میں جب بھی کہیں جاتا، حضور جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے، میرے آقا جس درخت کے پاس سے گزرتے، میرے آقا جس پتھر کے پاس سے گزرتے، وہ درخت بھی، وہ پہاڑ بھی، وہ پتھر بھی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے۔ تو پتہ چلا جو حضور کے ذکر پہ خوش نہیں ہوتا وہ تو پر پتھر بھی نہیں، کیونکہ پتھر بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ مجنو حج کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا۔ مجنو کوئی مفروضہ نہیں ہے، مجنو تابعی تھا، اس نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے۔ مولانا روم نے بڑا لکھا ہے مجنو پہ۔ وہ طواف کر رہا تھا، ایک حاجی کی بیوی کا نام تھا لیلہ، وہ رش میں بھیڑ میں کہیں گم ہو گئی، تو حاجی نے اپنی بیوی کا نام لے کے اس کو پکارا، لیلہ۔ جب مجنو کے کانوں میں محبوب کا نام آیا، کر رہا تھا طواف، جب محبوب کا نام سنا طواف بھول گیا، ماہیے بے آپ کی طرح تڑپا، مچلا، کپڑے پھاڑ کے بے ہوش ہو گیا۔ ایسے ہوتے ہیں عاشق۔ ہمارے دعوے ہیں نا کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے لگاتے ہیں، حضور ہمارے محبوب، ہم حضور کے عاشق۔ وہ پھر کیسا عاشق ہے کہ جس کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر ہو، کوئی کہے آپ کو یار تیرا محبوب بڑا سونا، تو عاشق ہے آپ میرے محبوب کی تعریف کرتے رہے، میں تو ادھر بیٹھا ہوں۔ وہ کیسا عاشق ہے
ادھر آپ کے محبوب کے حسن کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کے جمال کا ذکر ہو، کمال کا ذکر ہو، افعال کا ذکر ہو، عظمت کا، رفعت کا، فضیلت کا، میلاد کا، خصائص کا، مناقب کا، عظمت کا، رفعت کا، فضیلت کا ذکر ہو۔ اس ذکر کا پروٹوکول یہ ہے، حضور کا ذکر سن کے چہرے پہ رونق آنی چاہیے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ میں جانتا ہوں جو بھی اس گرمی میں آ کے بیٹھا ہے وہ حضور کا غلام ہی ہے تو بیٹھا ہے نا، ورنہ اور ادھر آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ نہ تو ادھر سے کوئی دنیا کا مال ملنے والا ہے، نہ ادھر سے کوئی دنیا کا عہدہ ملنے والا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے، یہ سرکار کے منبر پہ بیٹھا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کوئی لنگر کے لیے بھی نہیں آتا۔ ہر روز انسان اپنے گھر سے کھا کے سوتا ہے، لنگر کے لیے بھی کوئی نہیں آتا۔ دنیا کا لالچ نہیں، لالچ تو ہے، بغیر لالچ کے کوئی نہیں آیا۔ لالچ نہ دنیا کا نہ مال کا، لالچ ایک ہی ہے کہ آمنہ کا لال راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شروع کریں پھر جی، آپ سننے کے لیے تیار بیٹھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم عزت مآب حضرت علامہ قاری محمد نصیب قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، معزز و محتشم حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمن صدیقی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، علماء کرام، ثناءخان مصطفیٰ، عزت مآب محترم یاسر عرفات وٹو صاحب، قرآن حضرات اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، محبان اہل بیت، آپ سب کو آج کی اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کل اے حبیب آپ فرما دیں، اے حبیب آپ کہہ دیں۔ کل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیں، فرما دیں۔ الحم سے والناس تک پورا قرآن آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہی ادا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، صحابہ نے لکھ لیا کہ یہ قرآن ہے۔ آقا علیہ السلام کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے اپنی زبان سے پہلی مرتبہ جبریل سے قرآن سن کے آگے پہنچایا ہو کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن تاجدار کائنات پہ نازل ہوا، آقا علیہ السلام کی طرف جبریل امین لے کے آئے اور آقا علیہ السلام نے آگے کہا کہ یہ قرآن ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن سنانے والا نہیں، قرآن کا میسج، قرآن کا پیغام، قرآن کا حکم، قرآن کی جو کمانڈمنٹ ہیں، جو احکامات ہیں، حضور علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا آگے کنوے کرنے والا، ڈلیور کرنے والا، کہنے والا، فرمانے والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں؟ میرا مزاج آپ جانتے ہیں ذرا جاگتے ہوئے، یعنی کہ حضور علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں الحم سے والناس تک پورا قرآن، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں؟ آقا علیہ السلام کے علاوہ تو کوئی دوسرے کی جرت نہیں، مجال نہیں۔
کہ کوئی کہہ دے کیوں کہ پہلے جو انبیاء رسل آتے تھے، ایک بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں، وہ ایک خاص قوم کی طرف آتے تھے، ایک خاص علاقے کی طرف، ایک خطے کی طرف، ایک سرزمین کی طرف. کوئی عاد کا نبی، کوئی سمود کا نبی، کوئی مدین کا نبی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کوئی لوط کا، قوم لوط کا نبی، کوئی سمود کا نبی، کوئی مصر کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی. ان کی نبوت اور رسالت ایک مخصوص خطے کی طرف ہوتی، ایک مخصوص قوم کی طرف ہوتی. جب ان پہ کلام نازل ہوتے، وہ بھی اس قوم کی جو ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹ ہوتی ان کو پورا کرتے تھے. اسی لیے لگاتار تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام دنیا میں آتے رہے، کیونکہ کوئی نبی بھی ایسا نہ آیا، کوئی کلام بھی ایسا نہ آیا جو ساری دنیا کو انٹرٹین کرے، جو ساری دنیا کی ڈیمانڈز کو پورا کرے، جو ساری دنیا کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور رسول بھیجتا رہا، کلام آتے رہے، لوگ اس میں تبدیلی کرتے رہے، تحریف کرتے رہے. اللہ کہتا رہا تم میرے کلام کو تبدیل کرتے ہو، تحریف کرتے ہو، کوئی بات نہیں، نیا نبی آ جائے گا، نیا رسول آ جائے گا، نیا کلام آ جائے گا. لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے سر کا تاج، جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آمنہ کے لال کی باری آئی، جب میرے آقا دنیا میں آئے تو میرے آقا کو کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کے نہیں بھیجا، کسی خاص ملک کی طرف نبی بنا کے نہیں بھیجا، کسی خاص سرزمین کی طرف نہیں بھیجا، کسی خاص قوم کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ کہا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. مصطفیٰ کہہ دو ان کو جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے. کہا پیارے میں جس کا خدا ہوں تو اس کا مصطفیٰ ہے. ساری کائنات کی طرف، شرق سے غرب سے، شمال سے جنوب سے، نباتات ہو، حیوانات ہو، جن و انس ہو، ملائکہ ہو، شجر و حجر ہو، میں جس کا خدا ہوں تو اس کا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب آقا علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے آگے تو جو کلام ہے، اللہ نے کہا نا میں رب العالمین ہوں، میں عالمین کا رب ہوں، میں عالمین کا رب ہوں. اور پیارے مصطفیٰ کو کہا رحمت للعالمین، آپ اسی عالمین کے لیے رحمت ہیں. میں جن عالمین کا رب ہوں، آپ اسی عالمین کے لیے نبی اور رحمت ہے. اور قرآن کو کہا ذکر للعالمین، انہی عالمین کے لیے قرآن ہدایت ہے. اچھا میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ جو پہلے نبی تھے، ان کی قوم جو ہوتی تھی عاد، سمود، مدین، وہ نبی یا ان پہ جو صحیفے نازل ہوتے تھے وہ فقط، مثال دیتا ہوں، کوئی گجرانوالا کا نبی ہوتا وہ رحیم یار خاں کا نہیں ہوتا تھا، جو گجرات کا ہوتا وہ پنڈی کا نہیں ہوتا تھا. ان کی جو کلام ان پہ نازل ہوتی، جو کتاب، جو صحیفہ نازل ہوتا، وہ فقط اس قوم کو ڈسکس کرتا، اس قوم کو انٹرٹین کرتا، ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا. اس لیے انبیاء کرام بھی آتے رہے، کلام بھی آتے رہے. لیکن جب قرآن آ گیا، اتنا کمپریہنسو حکم آ گیا، مغرب کا پڑھنا ہے قرآن سے پڑھو، مشرق کا پڑھنا ہے قرآن سے پڑھو، شرق کا پڑھنا ہے قرآن سے پڑھو، ارے غرب کا پڑھنا ہے قرآن کا پڑھو. کسی نے کیمسٹری پڑھنی ہے قرآن سے پڑھو، کسی نے فزکس پڑھنا ہے قرآن سے پڑھو، بایولوجی قرآن سے، سوشیالوجی قرآن سے، عمرانیات قرآن سے، کاسمالوجی قرآن سے، فلکیات
قرآن سے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، قرآن سے بیوی کے کیا حقوق ہیں، قرآن سے اولاد کے کیا حقوق ہیں، قرآن سے ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، قرآن سے بڑوں کے کیا حقوق ہیں، قرآن میں کاروبار کیسے کرنا ہے، قرآن میں لباس کیسا پہننا ہے، قرآن میں نظریں کیسے رکھنی ہے، قرآن میں کاروبار کیسے کرنا ہے، قرآن میں بزنس کیسے کرنا ہے، قرآن میں ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے، قرآن میں کس کس رشتے سے رشتہ کرنا ہے، قرآن میں شراب حرام ہے، قرآن میں نماز، قرآن میں روزہ، قرآن میں حج، قرآن میں شرک سے غرب تک کس کس سے لڑائی کرنی ہے، قرآن میں جہاد کیا ہے، قرآن میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، قرآن میں بچے کے مراحل کیا ہے، قرآن میں الحم سے والناس تک پورا قرآن پڑھو۔ دنیا کا کوئی علم، کوئی نالج، کوئی فہم، کوئی شعور، کوئی ادراک ایسا نہیں ہے جس کو قرآن ڈسکس نہ کرتا ہو، انٹرٹین نہ کرتا ہو۔ جب ایسا اعلیٰ نبی آ گیا، جب ایسا کمپریہنسو قرآن آ گیا، نہ مصطفیٰ کے بعد کسی گانے کی ضرورت نہیں، نہ قرآن کے بعد کسی کلام کی ضرورت نہیں۔ اس لیے تاجدار کائنات پہ نبوت بھی ختم ہو گئی، اسی لیے ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ بلکہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ختم نبوت کا جو تاج ہے سیاستہ ہے، آقا علیہ السلام کے سر انور پہ اس وقت سجا دیا گیا جب نہ وقت تھا۔ ابو ہریرہ پوچھتے آقا متا واجبت لک النبوہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ جالتا نبیہ کنتا نبیہ۔ آقا ختم نبوت کا تاج کب آپ کے سر انور پہ سجایا گیا؟ نبوت کی سیج پہ کب آپ کو بٹھایا گیا؟ سیدھا سا سوال کیا ابو ہریرہ نے، جواب تو سنو سیاستہ۔ میرے آقا فرماتے کنتو نبیہ جعلتو نبیہ وآدم بین الروح والجسد۔ میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ تیرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا جسد نہیں بنا تھا، تیرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی روح نہیں بنی تھی، تیرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی۔ پوچھتے کیا ہو؟ مصطفیٰ کے ہونے کا ایک خدا تھا، دوسرا اس کا مصطفیٰ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، جب الحم سے والناس تک پورا قرآن آقا علیہ السلام کی پاک زبان سے ادا ہوا، حضور نے سنایا آگے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہے کہ آپ کہہ دیں؟ کل کا معنی سمجھا رہا ہوں، اس کا جواب سنیں توجہ کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، علامہ عتیق صاحب بیٹھے، قاری نصیب صاحب بیٹھے، آپ اہل علم و اہل دانش بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات ایسی ہیں جہاں اللہ نے اپنی بات شروع کی تو کل سے شروع کی۔ جہاں بھی کل ملے گا نا، آپ کو پڑھ لینا قرآن، جہاں بھی کل ملے گا اس سے جو آگے مضمون ملے گا نا آپ کو، وہ بڑا خاص، بڑا اہم، اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ بولو یار، ایمان کے ساتھ۔ اللہ نے کل کہہ کہ یہ نہیں کہا نماز پڑھو، اللہ نے کل کہہ کہ یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، اللہ نے کل کہہ کہ یہ نہیں کہا حج کرو۔ جہاں کل کہا ہے نا اللہ نے، اس کے آگے جو مضمون بیان کیا اللہ نے، پڑھ لینا جا کے، جہاں بھی کل آیا ہے آگے جو اللہ نے بات کی ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ۔ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص
शुरू कुल हुवल्लाहु अहद, प्यारे आप कह दें वो अल्लाह एक है। यानी अल्लाह को एक मानना ये अकीदा नहीं, जब तक अल्लाह को एक नहीं मानेंगे आप दायरे इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो सकते। यानी कुल कहा, आगे बात अकीदे की, फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फिर कुल कहा प्यारे कह दे इनको ये जो कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए किया है, जहन्नम के निचले गड़े में तुम पहुंचे हुए थे, वहां से निकाल के मैंने जन्नत के रास्ते पे तुमको डाल दिया है। तुमसे इंसानियत कोसों दूर थी, मैंने तुम्हें इंसान बनाया है। बेटी को पैदा होते ही तुम दफन करते थे, मैंने उसी बेटी को तुम्हारे घर के लिए रहमत कर दिया है। माँ को जाके तुम मंडियों में बेचते थे, फरोख्त करते थे, उसी माँ के कदमों के नीचे मैंने जन्नत रख दी है। एक दूसरे की गर्दनें काटते थे, मैंने तुमको भाई भाई कर दिया है। काबे का नंगे होके तवाफ करते थे, मैंने काबे के आगे तुम्हारी जबीनें झुका दी हैं। शराब पीते थे, मैंने शराब को बैन कर दिया है, हराम कर दिया था। एक दूसरे को कत्ल करते थे, मैंने भाई भाई बना दिया है। कमजोरों को, गरीबों को, मोहताजों को तुम दबा के रखते थे, मैंने गरीब को अमीर के साथ खड़ा कर दिया है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मैंने अमीर का गरीब का फर्क खत्म कर दिया है। दुनिया का कोई वजीर हो, सदर हो, मिनिस्टर हो, जब मेरी बारगाह में आता है वही खड़ा होता है जहां एक गरीब खड़ा होता है। मैंने इस तफरीक को खत्म कर दिया है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक मुअज्जज कोई भट्ट होने से नहीं बन जाता, चौधरी होने से नहीं बन जाता, जात पात से नहीं बनता। अल्लाह के नजदीक मुअज्जज वो है, इज्जत वाला वो है, इज्जतदार वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। तुमको जहन्नम से निकाल के मैंने जन्नत के रास्ते पे डाल दिया है। तुम्हारे अखलाक संवारे हैं, तुम्हारा किरदार संवारा है, तुम्हें जुबान दी है, तुम्हें लिबास दिया है, तुम्हें तहजीब सिखाई है, तमद्दुन दिया है, नमाज दी है, रोजा दिया है, हज दिए हैं, उम्रे दिए हैं। कोई आग की पूजा करता था, कोई पत्थरों की पूजा करता था, कोई लात मनात की पूजा करता था। एक खुदा की तरफ लेके आया हूं। ये सारा कुछ जो तुम्हें संवारने के लिए, निखारने के लिए मैंने किया है, इस पे तुमसे कोई उजरत, कोई सिला, कोई मुआवजा नहीं मांगता। इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, एक उम्मीद रखता हूं, मेरे अली से मोहब्बत करना, मेरी फातिमा से मोहब्बत करना, मेरे हसन से मोहब्बत करना, मेरे हुसैन से मोहब्बत करना। पता चला जहां कुल आ गया, उसके आगे जो बात की अल्लाह ने, बात अकीदे की। कोई अहले बैत से मुंह मोड़ के रहता है मोमन यार, फिर अकीदा हुआ कि नहीं? अल्लाह की तौहीद का इनकार करके रहता है कोई मोमन जी? पता चला जहां कुल आया है, आगे जो मजमून बयान हुआ है उसका तल्लुक अकीदे के साथ है। यहां भी सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 पे अल्लाह ने कहा कुल, आप कह दें, मौला तू खुद ही कह दे, बंदे तेरे, मखलूक तेरी, तू खुद ही कह दे ना। अल्लाह ने कहा मैं हर ऐरे गहरे नथू खैरे से बात नहीं करता। जागो यार, मैं जिससे बात करता हूं वो नबी हो जाता है, वो रसूल हो जाता है। चाहे कोहे तूर पे बुला के पर्दे के पीछे करूं, या सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन ओदना पे बुला के बिला हिजाब करूं। मैं जिससे बात करता हूं वो आम आदमी नहीं रहता, वो नबी हो जाता है, रसूल हो जाता है। मैं जब अपने बंदों से बात करना चाहता हूं, तवज्जो के साथ ये नुक्ता समझे, जब मैं अपने बंदों से बात करना चाहता हूं तो मुस्तफा मैं तेरे वसीला से करता हूं, मैं तुझे कहता हूं और तू आगे इनको कह देता है। जब मैंने अपने बंदों से, हम अल्लाह के बंदे नहीं, अल्लाह कह रहे जब मैं अपने बंदों से बात करना चाहता हूं ना,
अपना कोई हुक्म, अपना कोई अमर, अपना कोई मैसेज, अपनी कोई वही, अपना कोई पैगाम अपने बंदों तक पहुंचाना चाहता हूं, कन्वे करना चाहता हूं, डिलीवर करना चाहता हूं, तो मुस्तफा मैं तेरे वसीला से करता हूं, मैं तेरे वास्ता से करता हूं। नत कला वालों, पता चला वो खुदा खुदा होके जब अपनी मखलूक से बात करना चाहता है, वो मुस्तफा के वसीला के बगैर नहीं करता। वो खुदा खुदा होके मुस्तफा के वसीला से बात करता है, तो तुम बंदे होके मुस्तफा के वसीला के बगैर खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? मेरे मुस्तफा और मखलूक के दरमियान बच्चों का काम नहीं, तवज्जो, हरफे मुशद्दद है। उलमा के लिए बिलखसूस, आपके लिए बिल अमूम। हरफे मुशद्दद पता किसे कहते हैं? जिसके ऊपर शद हो, वो ऐसे नहीं होते जिसकी 3 डंडियां होती हैं, ऐसे, उसको कहते हैं शद। जिसके ऊपर शद आए ना, तवज्जो, उस हरफ को 2 दफा पढ़ा जाता है। शद वाले हरफ की पता खूबी क्या होती है? उसका एक सिरा आगे वाले हरफ के साथ मिला होता है, एक सिरा पिछले हरफ के साथ मिला होता है। यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीम जो है ये है हरफे मुशद्दद, मीम के ऊपर शद है। मीम का एक सिरा, मीम को 2 दफा पढ़ते हैं आप, जिसके ऊपर शद आ गई उसको 2 दफा पढ़े। एक सिरा मीम का हा के साथ है, अगला सिरा मीम का दाल के साथ है। मीम को निकाल दोगे, हा उधर रह गई, दाल उधर रह गई, दरमियान से राबता टूट गया, दरमियान से जो वसीला था, जो रब था, वो टूट गया। अल्लाह 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 का रौला डालने वाला, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे मुस्तफा वो हरफे मुशद्दद है जो खुदा से लेते हैं, मखलूक को देते हैं। एक हाथ मेरे मुस्तफा का खुदा के दामन पे है, दूसरा हाथ मेरे मुस्तफा का मखलूक के दामन पे है। उस हाथ से खुदा से ले रहे हैं, इस हाथ से मखलूक को दे रहे हैं। सियासता देता हूं, आका अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी मुबारक थी ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये अंगूठी मुबारक के ऊपर आका अलैहिस्सलाम जब ऑर्डर भेजते ना दूसरे मुबारक की तरफ, अपना कोई हुक्म भेजते कैसर और किसरा की तरफ, जहां भी भेजते तो फरमान जारी करके नीचे वो अपनी जो अंगूठी मुबारक थी उसको बतौरे मोहर सब्त करते। उसके ऊपर लिखा हुआ था, सियासता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा हुआ था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो, तरतीब पता क्या होती है लिखने की? अगर आपने उर्दू लिखना है या अरबी लिखनी है तो दाएं से शुरू करते हैं, ये देखो, दाएं से शुरू करके आगे बाएं लिखते जा रहे हैं, ये तरतीब है। अगर आपने अंग्रेजी लिखनी है, इंग्लिश, तो लेफ्ट साइड से शुरू करके ऐसे लिखते आते हैं। उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज आपने लिखनी है, तवज्जो मेरी तरफ, या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। लेकिन जो आका की मुबारक अंगूठी पे लिखा हुआ था ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो ना दाएं से बाएं ना बाएं से दाएं, वो नीचे से ऊपर की तरफ। इसे कहते हैं अमूदी तरतीब। तवज्जो, सबसे नीचे लिखा था मोहम्मद, उसके ऊपर रसूल,
اور آخر پہ اللہ، سب سے نیچے، نیچے سے اوپر کی طرف محمد، اوپر رسول اور آخر پہ اللہ۔ حضور شیخ الاسلام سیدی و مرشدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی آپ میسج دیتے ہیں لوگوں، اب بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، محمد اور رسول اللہ جو مہر لگتی تھی، یہ عمودی ترتیب اس بات پہ دلالت کرتی ہے جس نے خدا تک پہنچنا ہے، نماز پڑھ کے خدا تک پہنچنے کی امید رکھنے والوں، روزہ رکھ کے خدا تک جانے کی خواہش رکھنے والوں، حج کر کے خدا کو پانے کی آرزو کرنے والوں، تم چھلانگ لگا کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ خدا تک جو سیڑھی لے کے جاتی ہے، خدا تک جو منہاج جاتا ہے، جو صراط جاتا ہے، جو راستہ جاتا ہے، اس راستے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ جس نے خدا تک جانا ہے، پہلے در مصطفیٰ پہ اپنی گردن کو جھکانا، پہلے در مصطفیٰ تک آؤ۔ پہلے در مصطفیٰ پہ آؤ، در مصطفیٰ پہ آ کے چکو گے، کوئی راستہ، کوئی روڈ، کوئی پگڈنڈی، کوئی سڑک، کوئی صراط، کوئی منہاج، کوئی راستہ، کوئی وے در مصطفیٰ کو چھوڑ کے خدا کی